جب بھی کبھی صحابہ کرام کی بات ہوتی ہے، بعض لوگوں کی عادت ہے کہ صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، اولیاء کرام ہوں، ان کا ذکر ماورائی طریقے سے کرتے ہیں۔ اس طرح کرتے ہیں صحابہ، اہل بیت، اولیاء، صلحاء، اہل اللہ، اونچے درجے کی ہستیوں کا ذکر ایسے ماورائی طریقے سے کرتے ہیں کہ شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ انسان نہیں تھے بلکہ فوق الانسان کوئی مخلوق تھے۔ اگر یہ تصور ذہنوں میں پیدا کر دیا جائے تو انسان جگہ جگہ ٹھوکر کھائے گا، حتیٰ کہ بہت جلد اس کے گمراہ ہونے اور بدعقیدہ ہو جانے کا بھی خطرہ رہتا ہے۔ جب صحابہ کرام کی بات آئے، سمجھو اولاً وہ انسان تھے، اور انسانوں کی جو طبیعت ہوتی ہے وہ ان کی بھی طبیعت تھی، بشر تھے، انسان تھے، پھر عرب تھے، ان میں پھر بدو بھی تھے، عرابی بھی تھے، قبائل والے لوگ تھے۔ وہ جو انسانی طبیعت ہے وہ بھی تھی، جو بشری خصائص ہیں، خصائل وہ بھی تھے، جو نفسیات ہوتی ہے وہ بھی تھی، اور عرب کے معاشرے میں جو ثقافت، تہذیب اور جو قبائلی معاشرے کا رواج تھا وہ بھی تھے، جو سوسائٹی میں رہنے سے جو سوچ ڈیولپ ہوتی ہے تھرو کسٹمز، تھرو ٹریڈیشنز، تھرو کنونشنز، اجتماعی ماحول میں کولیکٹیو ایٹماسفیئر ہوتا ہے، اجتماعی ماحول میں جو سوچ بنتی ہے وہ بھی تھی۔ پھر ایمان لے آئے، صحابی ہو گئے، تو ان کا جو شرف ہے کہ ہمارے سر بھی جھکے ہوئے ہیں اور آنکھیں بھی جھکی پڑی ہیں، اور قیامت کے دن تک ہم اپنے سر بھی ان کے آگے نہیں اٹھا سکتے اور آنکھیں نہیں اٹھا سکتے، اور ابدال، قطب اور غوث جیسے ولی بھی ان صحابہ کی برابری کا دعویٰ تو کیا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کیفیت ہو گئی ہے، یہ ان کے کسی ذاتی تقوی، زہد، مجاہدہ، عبادت گزاری اور علم کی وجہ سے نہیں، وہ جس کے پاس جتنا تھا سو اس کا درجہ اتنا بلند ہوتا چلا گیا، مگر یہ مومنوں کی اور ابدالوں کی اور کتبوں کی اور غوثوں کی اور ولیوں کی اور ساری دنیا کی جو نگاہیں اور گردنیں ادب میں ان کے سامنے جھکی پڑی ہیں، وہ ان کے زہد اور عبادت کی وجہ سے نہیں، وہ فقط ایمان کی نگاہ سے مصطفیٰ کو تک لینے کی وجہ سے، وہ فقط اس وجہ سے کہ ایمان لائے اور حضور کی صحبت میں آ گئے۔ وہ جو اونچا درجہ ہے کہ کتب اور غوث سے بھی اوپر ہیں، وہ اس وجہ سے نہیں کہ اب ان کے نفس ختم ہو گئے تھے، یا ان کے اندر کی خواہشیں ختم ہو گئی تھیں، یا دنیا کی چاہتیں ختم ہو گئی تھیں، یا انسانی بشری فطرت ہی نہیں رہی تھی، یا انسانی بشری خصلت ہی ختم ہو گئی تھی، یا وہ فرشتوں کی طرح مخلوق ہو گئے تھے، اور جو انسان کی زندگی کی لذتیں، چاہتیں، خواہشیں، شہوتیں اور طلب اور جو بھی چیزیں زندگی میں ہوتی ہیں کہ یہ ساری جڑوں سے نکل گئی تھی، سو اس وجہ سے وہ صحابی بن گئے۔ نہیں نہیں نہیں، نہ صحابی کی یہ تعریف ہے اور نہ اس شے نے انہیں صحابی بنایا تھا۔ فقط صحابی بتا دیا کس نے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ، یہ جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، بس حضور کے ارد گرد ہو جانے نے ان کو صحابی بنا دیا تھا۔ اب جو باقی پہلو ہیں زندگی کے وہ جو کہ تو ہو سکتے ہیں، اب ان کی اصلاح کس طرح ہوئی؟ پھر جس نے جتنی صحبت زیادہ پائی اس کو اتنا فیض ملا، اتنی تربیت ہوئی، اتنی ریاضت کی، اتنے عمل کیے، اتنا مجاہدہ کیا، اتنی آقا کی توجہ اور قربت ملی، تو قربت میں، توجہ میں، ریاضت میں، مجاہدہ میں، عمل میں، تقوی میں محنت کر کے جتنا بڑھتے چلے گئے پھر اتنا اونچا ہوتے چلے گئے۔ پھر وہ ابو بکر بھی ہو گئے، عمر بھی ہو گئے، عثمان بھی ہوئے، علی المرتضیٰ بھی ہوئے، تو پھر تو جیسے جیسے اپنا برتن تھا جو جتنا ڈالتا گیا اتنا بھرتا چلا گیا۔